پاکستان میں سیر و سیاحت کے لحاظ سے ایسے بہت سے مقامات موجود ہیں جو اپنی قدرتی حسن کے بنا پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے شمالی علاقے جہاں آسمان کو چھوتے بلند پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں پر موجود سرسبز و شاداب وادیاں، طاقتور دریا، خوبصورت جھیلیں اور حیرت انگیز جنگلات کی زندگی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آج میں پاکستان میں موجود 10 بہترین قدرتی مقامات جو اپنی حسن کی بنیاد پر دنیا بھر میں مشہور ہے کے بارے میں بات کروں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل فری میں سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ وادی جہلم۔ وادی جہلم کشمیر میں واقع ہے۔ یہ نہ صرف وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اس وادی کا خوبصورت نظارہ دریائے کرلنگ کا مشرق سے مغرب کی طرف بہنا ہے۔ جب آپ اس دریا کو ہرے بھرے پہاڑوں کی بیچ سے بہتا دیکھیں گے تو خدا کی قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ یہاں لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت گھر اور سرسبز و شاداب چاولوں کے کھیت یہاں آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا اہم مرکز ہے۔ زیارت بلوچستان میں واقع ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت ضلع ہے۔ ضلع زیارت اپنے حسین موسم اور آب و ہوا کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ زیارت کے حسین اور خوبصورت پہاڑ، ہرے بھرے جنگلات، پہاڑوں کے بیچ بہتی ہوئی آبشاریں اور دلکش نظاروں سے بھرپور جھیلیں آپ کو جنت کا تصور پیش کریں گی۔ زیارت میں ایسے بہت سے خوبصورت اور آرائش سے بھرپور ہوٹلز ہیں جہاں سے آپ بآسانی زیارت کی وادیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ راولکوٹ آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ یہ پہاڑوں اور جنگلات سے گھری ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راولکوٹ گھومنے کا مزہ موسم گرما میں ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم یہاں نہایت خوشگوار اور دلکش ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں ناقابل برداشت سردی پڑتی ہے۔ راولکوٹ میں ٹریکنگ اور پیرا گلیڈنگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ شندور پاس گلگت اور چترال کی بیچوں بیچ بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں میلہ سجایا جاتا ہے جو کہ پولو فیسٹیول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پولو فیسٹیول دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شندور پاس میں دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ واقع ہے جو کہ سمندری سطح سے 3788 میٹر بلند ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے جس راستے سے گزرنا پڑتا ہے وہ برفیلا راستہ ہے۔ موسم سرما میں تو یہ راستہ برف باری کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے، البتہ گرمیوں کے موسم میں اس راستے پر پگھلی ہوئی برف نہایت ہی حسین اور دلکش منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ مری۔ جب ہم مری کی بات کرتے ہیں تو دل میں خود بخود حسین احساسات جنم لیتے ہیں۔ مری ضلع راولپنڈی میں واقع ہے۔ یہ موسم گرما میں گھومنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں کی خوبصورت اور دلکش پہاڑیاں، پانی کے بہتے ہوئے خوبصورت جھرنے، چاروں طرف ہریالی آپ کے لیے جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ یہاں پر شاپنگ کے لیے مری کے مال روڈ پر بہت ہی عمدہ دکانیں اور کھانے پینے کے لیے ذائقے سے بھرپور ریسٹورنٹس بھی ہے۔ مری نے اپنے اندر بے شمار حسین اور قدرتی نظارے سمیٹے ہوئی ہے جن میں نتیا گلی، ایوبیا اور کشمیر پوائنٹ قابل دید ہے۔ وادی کیلاش ضلع چترال میں واقع ہے اور یہ وادی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا ایک اہم مرکز ہے۔ کیلاش کا مطلب ایک پرانی یونانی تہذیب ہے۔ یہاں کے لوگ پرانے قبیلے، مذہب اور تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دریا اور نہر کے کنارے پتھروں پر چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کر کے قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ وادی کیلاش کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی یہاں جائیں گے تو یہاں کے لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وادی ہنزا گلگت بلتستان کے علاقے میں ایک پہاڑی وادی ہے۔ ہنزا کی وادی دریائے ہنزا کی شمال مغرب پر 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ وادی ہنزا ان حسین اور دلکش وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے بھی ایسے بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں
جن سے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ ان خوبصورت مقامات میں رکا پوشی بیس کیمپ، دینار بیس کیمپ، ہوپر گلیشیئر، ایبٹ آباد جھیل اور نگر وادی دیکھنے کے قابل ہے۔ وادی نیلم وادی نیلم آزاد کشمیر میں 144 کلومیٹر طویل وادی ہے۔ یہ وادی مظفر آباد کے شمال مشرق میں واقع ہے جو کہ آزاد کشمیر کا دارالخلافہ ہے۔ اس وادی کا سب سے حسین مقام دریائے نیلم ہے، جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا آپ کا کوئی خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہو۔ دریا کے دونوں طرف ہرے بھرے جنگلات اور بلند و بالا حسین پہاڑ اس وادی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس وادی کی اور بھی ایسے مقامات ہیں جو قابل دید ہے، جن میں 8 مقام کٹن، جاگرن، نیلم، نوری ٹاپ اور سرگون اور ہلمت سر فہرست ہے۔ وادی سوات وادی سوات کا نام آتی ہی آنکھوں کے گرد ایک حسین منظر گردش کرنے لگتا ہے۔ وادی سوات پاکستان کے ان وادیوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو پاکستان کی خوبصورتی نامکمل رہ جائے گی۔ وادی سوات دریائے سوات سے اوپری سطح پر واقع ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش وادی ہے۔ جو مقامات یہاں قابل دید ہے ان میں نہر مہوڈنڈ اور وادی مہوڈنڈ، ملہم جبہ، مدین اور وادی کلام سب سے اہم ہے۔ وادی سوات کو بیشتر سیاح چوٹا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ وادی کغان وادی کغان ضلع منسہرہ میں شمال مشرق میں واقع ہے۔ کغان کی وادی نہ صرف پاکستانی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے بلکہ غیر ملکی سیاح بھی یہ وادی گھومنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ہمالیہ کے پہاڑوں پر چڑھ کر جب نیچے کی طرف کغان کی وادی کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بادلوں پر بیٹھے ہوئی جنت کی سیر کر رہے ہو۔ اس وادی کے وہ مقامات جو آپ کی توجہ کا اہم مرکز بن سکتے ہیں ان میں وادی شوگران، جھیل سیف الملوک، آنسو جھیل، ملکہ پربت پہاڑی اور بابو سرپاس شامل ہے۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ کرنے پر آپ کے پیسے بالکل بھی نہیں لگیں گے، البتہ میری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خامی ہے تو اس کو میں نکال سکوں گا۔ شکریہ۔